آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی اللہ پاک کی رحمت اور گناہ گار انسان۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک سے جیسا گمان رکھیں گے نا اللہ پاک کو ویسا ہی پائیں گے، اس لیے ہمیشہ اللہ پاک سے رحمت کی امید رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ امید جو ہے وہ انسان سے لگاؤ نا اور اللہ پاک سے ہٹاؤ نا۔ آپ کبھی امیجن کریں کہ اگر بروز قیامت آپ کا اختیار جو ہے وہ آپ کی والدہ کو دے دیا جائے کہ چاہو تو اس کو جہنم میں بھیج دو اور چاہو تو اس کو جنت میں بھیج دو، تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی ماں کبھی یہ چاہے گی کہ اس کا بیٹا جہنم میں جلے؟ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا ہے وہ کب چاہے گا کہ آپ جہنم کی آگ میں جلیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار نا آپ نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ پاک نے کہا کہ میں اسے کہتا ہوں لبیک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب گناہ گار پکارتا ہے تب تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ گناہ گار پکارتا ہے تو 3 دفعہ لبیک اور جب نیک پکارتا ہے تو 1 دفعہ لبیک، یہ کیا مواجرہ ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جو گناہ گار انسان ہے اسے میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک تو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ خلیفہ ہارون الرشید خلیفہ تھے نا، تو آپ کو پتہ ہے اکثر بڑی پوسٹ والے جو بڑے عہدہ دار ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے سے چھوٹے کو کہتے ہیں کہ یار کوئی کام ہوا تو مجھے بتانا۔ تو جو خلیفہ ہارون الرشید تھے نا انہوں نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی تھے، انہیں کہا کہ آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا، میں حاضر ہوں۔ تو جو بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے نا انہوں نے کہا کہ ہارون تمہارا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ۔ انہوں نے کہا میرا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ۔ تو انہوں نے کہا حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جو رب تیرا کام کر دے گا تو کیا وہ میرا کام نہیں کرے گا؟ یعنی اللہ کی رحمت سے اتنی امید رکھتے تھے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ تو اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، صرف 1 حصہ اللہ پاک نے جو ہے وہ زمین پہ نازل کیا، دنیا پہ نازل کیا، باقی جو 99 حصے ہیں وہ اللہ پاک نے بچا کے رکھے ہیں جو بروز قیامت وہ اپنے بندوں پہ نازل کرے گا۔ تو سوچیں کہاں 1% جو ہے وہ رحمت، یہ جو سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، جانور اپنی اولاد سے کرتے ہیں، میاں بیوی کی محبت، جتنی بھی دنیا میں محبتیں ہیں، یہ ساری وہ 1 حصہ ہے جو اللہ نے دنیا پہ نازل کیا ہے۔ باقی جو 99 جو حصے ہیں وہ اللہ پاک نے بچا کے رکھے ہیں اپنی جو ہے وہ مخلوق کے لیے، جو بروز قیامت اللہ پاک جو ہے وہ ان پہ نازل کرے گا۔ تو کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ پاک نے نا کبھی بھی اپنے گناہ گار بندوں سے نفرت نہیں کی۔ اللہ تو کہتا ہے تم 1 ہاتھ آؤ میری رحمت 10 ہاتھ آئے گی، توبہ تو کرو۔ اور دیکھیں مزیدار بات کہ توبہ کرنے پہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا اللہ پاک، گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ آپ نے کبھی سمندر دیکھا ہے؟ سمندر کے اندر آپ پتھر پھینکیں کوئی، اس سے سمندر کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو جو سمندر ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جو پتھر آپ اس میں پھینک کے سمجھ لیں وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ کی رحمت کو ہمارے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی رحمت تو معافی کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک کنویں کے ارد گرد نا کتے کو گھومتے دیکھا، تو وہ سمجھ گئی کہ اس نے پانی پینے، اس کو پیاس لگی ہے۔ اس نے اپنا جو ہے دوپٹہ لے کے اس کے ساتھ وہ ڈول یا بالٹی جو بھی تھی اس کو باندھا اور کنویں کے اندر لٹکایا، پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ پاک نے اس کام کی وجہ سے اس مطلب جو اس نے نیکی کی، چھوٹی حالانکہ نیکی تھی لیکن اتنی چھوٹی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بخش دیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت و بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ رب ہمارا ہمیں بخش دیتا ہے۔ لیکن گناہ گار دیکھیں انسان ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا بندہ جو گناہ بھی کرتا ہے لیکن اپنے گناہوں پر اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اللہ پاک ایسے شخص سے سخت نفرت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جس سے گناہ تو صادر ہو جائے لیکن وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ پاک بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ سے گناہ ہو جائے، یہاں پہ ایک اور بات بھی ایڈ کروں گا کہ جب آپ سے گناہ صادر ہو جائے نا تو کوشش کیا کرے فوراً نیکی کر لیا کرے، اس سے جو گناہ ہے نا وہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں گناہ کر لیتا ہوں بعد میں درود شریف پڑھ لوں گا 5-10 دفعہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رحمت کی امید پہ گناہ کرنا ہلاکت ہے، ایسے شخص سے اللہ پاک شدید نفرت کرتا ہے جو رحمت کی امید پہ گناہ کرتا ہے، یعنی یہ سوچ کے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے تو سارے گناہ کریے تھا، یہ سوچ کے اس کی بخشش نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو نہ معاف کرے، اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کرے۔ تو کبھی بھی رحمت کی امید پہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرنا۔ ایک لاسٹ بات کہہ کے میں بات کو ختم کروں گا کہ
کبھی بھی نہ آپ گناہ کے اوپر کسی کو گواہ نہ بنائیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے اندر یہ بہت عام سی بات ہے، جیسے فار ایگزامپل بچہ کوئی ہے، اس نے جی مووی ڈاؤن لوڈ کی ہے، 2-3 موبائل میں موویز ڈاؤن لوڈ کی ہیں، رات کو ساری اس نے رات موویز دیکھیں، صبح وہ اپنے دوست کو آ کے فخر سے بتاتا ہے یار میں نے 3 موویاں ڈاؤن لوڈ کی تھی، میں نے رات کو 3 موویز دیکھی ہیں اور اس کے گانے بھی بڑے اعلیٰ تھے۔ تو یہ اب وہ گناہ کے اوپر اس کو جو ہے وہ اپنا گواہ بنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک عورت آپ کو ملی نا، اس نے کہا کہ اللہ پاک سے پوچھیے گا میرے بارے میں جب آپ کلام کرنے کے لیے جائیں اللہ پاک سے، کہ میں جنتی ہوں یا میں دوزخی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا جب آپ کلام کرنے کے لیے گئے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جو ہے وہ جنتی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ کی بات ہوئی، کیا کہا اللہ پاک نے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے کہا کہ تم جنتی ہو۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کے ساتھ زنا کیا ہے، تو میں کیسے جنتی ہو سکتی ہوں؟ آپ اللہ پاک سے دوبارہ ذرا پوچھیے گا۔ تو جب نیکسٹ ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو آپ نے اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ اس عورت کے بارے میں تو نے کہا تھا، تو وہ عورت تو ایسے بتا رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کہنا کہ تم جہنمی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا یا اللہ پہلے تو نے کہا تھا کہ جنتی ہے، اب تو فرما رہا ہے کہ دوزخی ہے، یہ کیا معاجرہ ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جب اس نے تمہیں بھیجا تھا میرے پاس تب اس کا گناہ اس کے اور میرے درمیان تھا، اب جب تم گئے واپس اور اس نے تمہیں بتایا کہ میں نے یہ گناہ کیا تو اس نے اپنے گناہ کے اوپر تمہیں گواہ بنا لیا، تو لہٰذا وہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی گناہ کے اوپر لوگوں کو گواہ نہ بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔